جب دوست اداس ہو تو اسے نصیحت نہیں کرتے، بس خاموشی سے اس کو سن لیتے ہیں تاکہ اس کا دل ہلکا ہو جائے۔ کسی کا دل ہلکا کرنا ایک آرٹ ہے اور ہم سب کو یہ سیکھنا چاہیے۔ ہمت کر، صبر کر، بکھر کر بھی سنور جائے گا۔ یقین کر، شکر کر، وقت ہی تو ہے، گزر جائے گا۔ دعاؤں کی ڈور سے بندھے تعلقات رابطوں کے محتاج نہیں ہوا کرتے۔ کچھ لوگوں سے بات چیت ہو یا نہ ہو، وہ ہماری زندگی میں ایسا مقام رکھتے ہیں کہ ہماری دعائیں ان کے ذکر کے بغیر ادھوری رہ جاتی ہیں۔ شاخ سے کٹنے کا غم ان کو بہت تھا، لیکن پھول مجبور تھے، ہنستے رہے گلدانوں میں۔ سمجھدار وہ نہیں جو زیادہ پڑھا لکھا ہو، بلکہ اصل سمجھدار وہ ہے جسے یہ ہنر آتا ہو کہ کس سے، کہاں پر، کن الفاظ اور کس لہجے میں بات کرنی ہے۔ جو خوبصورتی تم مجھ میں دیکھتے ہو وہ دراصل تمہارا ہی عکس ہے۔ یاد رکھو، جب تک اپنی نجات کا یقین نہ ہو، کسی گناہ گار کا مذاق نہ اڑاؤ۔ اپنی آواز کی بجائے اپنے دلائل کو بلند کیجیے۔ پھول بادل کے گرجنے سے نہیں، برسنے سے اگتے ہیں۔ انسان کتنا ہی امیر کیوں نہ بن جائے، تکلیف بیچ نہیں سکتا اور سکون خرید نہیں سکتا۔ جب انسان کسی رنج و مصیبت میں اللہ سے شکوہ کرتا ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ اس مصیبت کا شکوہ بیچا ہے، یہ مصیبت تو تجھے میری طرف متوجہ کر رہی ہے۔ تجھے شکوہ تو میری اس نعمت سے ہونا چاہیے جو تجھے مجھ سے بے نیاز بناتی ہے۔ اگر عورت بھی صاحب کردار ہے تو اس سے مشورہ کر لو، وہ تمہیں اچھا مشورہ دے گی۔ جتنی مرضی پرائیویسی رکھ لیں، لائف میں ایک اللہ اور دو فرشتے آپ کو پھر بھی دیکھ رہے ہوں گے۔ آٹے کے اوپر سخت تہ نہ آنے کے لیے آٹے کو گوندنے کے بعد اسے گیلے ململ کے کپڑے سے ڈھانپ دیں۔ کالے ہونٹوں کے لیے گلیسرین، لیموں کا رس اور ناریل کا تیل تھوڑا تھوڑا ہم وزن لے کر ملا کر رکھ لیں۔ رات کو سوتے وقت روزانہ ہونٹوں پر لگائیں۔ اگر آپ کو گھر میں بدبو محسوس ہو یا پھر آپ اپنے گھر میں خوشبو لانا چاہتے ہیں تو پھر مالٹے کے چھلکے ابال کر ان میں دار چینی یا لونگ شامل کر کے اس کی بھاپ گھر میں دیں۔ بہت ہی اچھی خوشبو سے آپ کا گھر معطر ہو جائے گا۔ اگر زبان پر چھالے ہو جائیں، ایک کیلا دہی کے ساتھ صبح سویرے کھائیں۔ کپڑے دھوتے وقت پانی میں چند قطرے امونیا کے ملانے سے ایک تو کپڑوں کا میل جلد نکل جائے گا، دوسرا کپڑے سفیدی مائل ہوں گے، تیسرا ہاتھوں کی ملائمت قائم رہے گی۔ اچھی صورت دل کو متاثر کرتی ہے، جبکہ اچھی سیرت روح کو۔ اگر تم اللہ کے ہاں اپنی حیثیت جاننا چاہتے ہو تو یہ دیکھو کہ اس نے تمہیں کس کام میں لگا رکھا ہے۔ اگر تم محبت کے پاکیزہ رستے پر چلنا چاہتے ہو تو پہلی شرط یہ ہے کہ تمہیں عاجز ہونا پڑے گا، دھول اور خاک کی طرح۔ کسی نے مولانا جلال الدین رومی سے پوچھا، دنیا کیا ہے؟ فرمایا، ہر وہ چیز دنیا ہے جو تمہیں اللہ سے دور کر دے۔ ہم ایسے منافق لوگ ہیں کہ کسی کی تکلیف کو اس کے گناہوں کی سزا سمجھتے ہیں اور اپنی تکلیف کو آزمائش۔ مولانا روم رحمۃ اللہ ایک دفعہ فرمانے لگے کہ سب مر کر قبروں میں جاتے ہیں، لیکن اچھا انسان مر کر لوگوں کے دلوں میں چلا جاتا ہے اور لوگ یاد کے ذریعے اسے زندہ رکھتے ہیں۔ دماغ ایک بھیڑ ہے اور روح ایک بھیڑیا ہے اور ایمان ایک چرواہا ہے۔ اگر چرواہا مضبوط نہیں تو بھیڑیا بھیڑ کو کھا جائے گا۔ میں نے شمس سے پوچھا کہ تصوف کیا ہے؟ اس نے کہا، دل میں خوشی محسوس کرنا جب دکھ ظاہر ہو۔ عاشق کی عید محبوب کا دیدار ہے اور یہ دیدار اسے دنیا میں 2 مرتبہ نصیب ہوتا ہے۔ پہلی بار جب اس کی مے مرتی ہے اور دوسری بار جب وہ خود مرتا ہے۔ بانو قدسیہ کہتی ہیں، ماں سے کبھی حساب مت کرنا ورنہ تم پر رزق کے سارے دروازے بند کر دیے جائیں گے۔ فرض ہوتے ہیں آنسوؤں کے سجدے، بلند جب آزمائش کی اذان ہوتی ہے۔ بڑا مشکل ہے ضبط کا وضو سنبھالنا، بڑی لمبی یہ صبر کی نماز ہوتی ہے۔